یہ خبر یہ ہے کہ اینجلا رینر UK کی ڈپٹی پرائم منسٹر تھی، وہ وزیر ہاؤسنگ بھی تھی، ہاؤسنگ کا وزیر جو ہوتے ہیں منسٹر، تو وہ اس نے ایک گھر لیا، ایک گھر کے ہوتے ہوئے ایک اور گھر لیا، لیکن جو وہ کہتی ہے کہ اس کو صحیح ملی نہیں، لیگل ایڈوائس نہیں ملی یا جو بھی ریزن بنی، اس نے اس کے اوپر ٹیکس نہیں دیا پورا جو بنتا تھا. 70,000 ٹیکس بنتا تھا لیکن اس نے 30,000 پے کیا. تو باقی پارٹیز والوں نے اس کے اوپر ایلیگیشن لگائی تم نے ٹیکس چوری کیا، یہ وہ. برحال قصہ مختصر یہ کہ اس نے ریزگنیشن دے دیا ہے منسٹری سے بھی، ہاؤسنگ منسٹری سے بھی، اس کے علاوہ اس نے استعفیٰ دے دیا ڈپٹی پرائم منسٹر سے بھی، اور وہ UK کی جو لیبر پارٹی ہے، جو گورننگ پارٹی ہے، اس کی ڈپٹی لیڈر بھی تھی، تو اس سے بھی استعفیٰ دے دیا. تو یہ جب میری خبر سنی میں سوچا تھا کہ یہ ان قوموں کے ساتھ ہم مقابلہ کر رہے ہیں، اور ہمارے ہاں یہ اخلاقی اقدار یہ ہیں کہ ہمارے ملک میں آدھا پنجاب ڈوبا ہوا ہے، اور ہم جہاں پہ وہاں پہ ہم جو گورنمنٹ جو کوشش کر رہی ہے وہاں پہ چیزیں مہیا کرنے کے لیے، اس کے اوپر بھی ہماری جو CM ہیں، جو صاحبہ ہیں، جو مریم نواز شریف صاحبہ ہیں، ان کی تصویریں لگ رہی ہیں، اور کئی جگہوں پہ جو مخیر حضرات دینے کی کوشش کر رہے تھے چیریٹی، بقول ان کے جو ٹک ٹاک پہ ویڈیوز آئی ہیں، انہوں نے ایویڈنس دی ہے بیسکلی کہ ان کو کہا جا رہا ہے پولیس کی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے، جب تک مریم نواز شریف صاحبہ کا وہاں پہ ان کا بورڈ نہیں لگے گا، ان کی تصاویر نہیں لگیں گی، یہ چیریٹی آگے نہیں جا سکتی اس تحقیق تک. اور اس کے علاوہ کئی جگہ پہ کئی خبریں سننے میں آئی ہیں کہ وہ جا رہی ہیں قوم کا پیسہ خرچ کر کے، ان کے اوپر بہت زیادہ ایلیگیشنز لگ رہی ہیں. صرف ایک میں CM صاحبہ کی بات کر رہا ہوں، لیکن سوال ہی پیدا کیا تھا وہ استعفیٰ دے دیں. پہلی بات ہے ان کے اوپر تو کوئی چیرے کار ہی نہیں رہا، کوئی شور شرابہ کار ہی نہیں رہا، کوئی کیا کہتے ہیں اس کو جو حزب اختلاف ہے، کوئی شور شرابہ کار ہی نہیں رہی مریم کی کارکردگی کے اوپر. تو ان لوگوں کے ساتھ ہم مقابلہ کر رہے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. ہم تو بس کلمہ پڑھ کے مسلمان ہیں، نہ اللہ کے احکامات، قرآن کے احکامات پہ ہم کام کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا ہمارے جو اصحاب تھے، جو خلفائے راشدین تھے رضوان علیہ اجمعین، ان کے راستے پہ سوال ہی پتہ نہیں ہوتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا قصہ ہے، یعنی کہ جو اکرام شہری بڑے مجمع میں ان سے پوچھتا ہے اور پوچھ سکتا ہے تمہارا جو کپڑے ہیں کیسے بنے، اسی چادر کہاں سے آئی، پھر انہوں نے بتایا میری بیٹے نے مجھے دی ہے. تو اور آج ہماری جرت ہے ہم اپنے CM کے خلاف کوئی بات بھی کریں. پتہ نہیں یار، بہرحال CM صاحبہ کیا کہہ سکتے ہیں، اور ان لوگوں سے مقابلہ کر رہے ہیں. اور ظلم و ستم کی بات یہ وہ CM صاحبہ ہیں جن کو ہم نے چوز بھی نہیں کیا، یہ ہمارے اوپر لا کے مسلط کر دی گئی ہے. تو ایسی سچویشن میں بندہ کیا کرے، غریب عوام تو مرے گی. اگر ان کو پتا ہو CM صاحبہ کو کہ میں اگر کوئی گھٹیا حرکت 2 نمبر حرکت کروں گی یا میں کوئی خلاف قانون حرکت کروں گی تو نیکسٹ ٹائم مجھے عوام چوز نہیں کرے گی، عوام مجھے اپنا ووٹ نہیں دے گی. اور اگر ان کی گورنمنٹ کو پتا ہو، ان کی جو پارٹی ہے جو نواز شریف مسلم لیگ نون، اگر ان کو پتا ہو کہ اگر ہم نے ان کو نہ ڈسمس کیا، ان سے استعفیٰ نہ لیا یا ان کو نہ نکالا پارٹی سے یا ان کو سیٹ نہ چھینی، تو ہمیں آگے ایک الیکشن میں ہم ہار جائیں گے. اگر یہ فیئر اینڈ فری الیکشنز ہوتے تو آج عوام کی سن نہیں جاتی، عوام کے اوپر یہ ظلم و ستم نہ ہوتا، کیونکہ یہ فیئر اور فری الیکشن نہیں ہے. اس لیے ان کو پرواہ ہی نہیں، ان کو پتہ ہے ہمیں تو بھائی چوز کرنے والے کوئی اور ہے، ہمارے اوپر جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو کمپنی ہے، وہ ہمیں جو چوز کرتی ہے. تو ہمارا یہ کیڑے مکوڑے عوام کیا کر لیں گے، ان کے مال مویشی جا رہے ہیں، یہ بھوکے مار رہے ہیں. ان کو ہم بل بھی، آج تو میں نے سنا ہے ٹک ٹاک پہ بندہ چیخ رہا تھا، وہ بل اس کے اب جن علاقوں میں سیلاب آیا وہاں پہ بل بھی آ رہے ہیں، یہ بل بھی پے کریں، ہمیں کیا لگے. اگر ان کو ڈر ہو کہ اگلا ووٹ ہمیں نہیں ملے گا، ہماری نواز شریف کی گورنمنٹ نہیں آئے گی، تو obviously یہ ایکشن ہے. لیکن ان کو پتہ ہے ایکشن لینے کا فائدہ ہی کوئی نہیں بھائی.
ہم نے جن کو خوش رکھنا ہے، جن کی سننی ہے، وہ کوئی اور ہیں، یہ لوگ، یہ عوام نہیں ہے. اس وجہ سے یہ بھی کچھ نہیں کرتے، ان کو پرواہ نہیں، ان کو مسئلہ ہی نہیں، کیونکہ عوام ان کا کچھ کر نہیں سکتے. عوام کی کیا طاقت ہوتی ہے؟ ووٹ، جو ہمارے پاس نہیں ہے انفارچونیٹلی. پاکستان زندہ باد.